اولاد کے حق میں جو ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اتنی جلدی کسی اور کی دعا اولاد کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج معاشرے کا ایک درد یہ بھی ہے کہ اولاد ماں باپ سے دعا لینے کے بجائے نہ جانے کن کن راستوں کو اختیار کر لیا کرتی ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی کا معاملہ ہو نا، مصیبت کا معاملہ ہو یا بیماریاں چاروں طرف سے گھیر لیں، تو ہم ایسے لوگوں کی طرف تو چلے جائیں گے، ایسے لوگوں کے پاس تو چلے جائیں گے کہ جن کا دین سے دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، دین سے جن کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور ان کا صرف ایک کاروبار ہے تعویذ بنانے کا۔ وہ 5 یا 10 ہزار یا 20 ہزار لے کر کے آپ کو تعویذ دیں گے، آپ کو اور زیادہ مصیبت میں پریشانی میں ڈال دیں گے۔ لیکن ایک بات اور بھی آپ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی پریشانی کا، مصیبت کا معاملہ آئے، اگر ماں باپ حیات ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا شکر ہے۔ جب بھی بیماریاں گھیریں، پریشانی آ جائے تو فوراً اپنے ماں باپ کے قدموں میں جا کر کے گر جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو کیسے دور فرماتا ہے۔ ہم اس طرف توجہ نہیں دے پاتے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جو یہ پریشانیاں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، ہماری جانب سے ہمارے ماں باپ کو تکلیف پہنچی ہو، ہماری کسی بات سے ہمارے ماں باپ کو تکلیف پہنچی ہو، ہمارے کسی قول سے، ہمارے کسی فعل سے ان کا دل دکھا ہو، اس طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ جب بھی پریشانی آئے دوسرے لوگوں کی طرف ہم رخ کر لیا کرتے ہیں۔ دعائیں سب سے لینا چاہیے جو اس لائق ہیں کہ جو باعمل لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان سے دعائیں کرانا غلط بات نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جائیں اور ان کی دستبوسی کریں، ان کی قدم بوسی کریں اور ان سے دعا کے لیے کہیں۔ پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا جو اثر رکھتی ہے وہ کسی اور کی نہیں، لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے، دعا تو اثر رکھتی ہے، لیکن اگر کسی نے دل دکھایا ہے، کسی نے اپنے والدین کے دل کو تکلیف پہنچائی، ان کے دل سے اگر آہ نکل گئی تو وہ آہ بھی جو اثر رکھتی ہے اس کا بھی پھر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دعا تو جلدی قبول ہوتی ہے، لیکن اگر ان کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، ان کو پریشان کیا ہے، پھر جو انسان مصیبتوں میں شامل ہوتا ہے، پھر جو انسان مصیبتوں میں گر جایا کرتا ہے، اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک انسان ایسا ہے 5 وقتہ نمازی ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حج بھی اس نے کیے ہیں، تمام تر نیک اعمال وہ کرتا ہے، لیکن اگر گھر میں جا کر کے دیکھیں تو ماں باپ سے اس کی بول چال نہیں ہے، ماں باپ کو وہ تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ تو میرے عزیز، یہ تیری نمازیں، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ پھر کسی کام کا نہیں، یہ سارے اعمال تیرے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اور نہ جانے کتنے لوگ تو ایسے ہیں نا معاشرے کے اندر کہ جن کا تو ایک مزاج ہی یہ بن چکا ہے کہ کبھی بھی سیدھی طرح سے وہ اپنے والدین سے بات نہیں کرتے، ہمیشہ ان کا یہی معاملہ ہے کہ یہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، ان کو بولنے کا سلیقہ یاد نہیں ہے۔ ہم یہ بھول جایا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی نے بولنا سکھایا ہے، بولنے کا طریقہ بتایا ہے، تو یہی ہمارے والدین ہیں، یہی ہمارے ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، ہمیں پہننا سکھایا، ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتایا۔ لیکن ہم انہی کو اگنور کر دیا کرتے ہیں، انہی کو بھول جایا کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کی دعا تو قبول ہوتی ہے جلدی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے دل کو تکلیف پہنچائی ہے نا تو پھر آہ جو نکلتی ہے ماں باپ کے دل سے وہ بھی اتنی جلدی اثر کرتی ہے۔ وہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا نا، بڑا نیک اللہ کا ولی، کہ جب بھی اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا نا دعا کے لیے، اللہ نے اس کی دعا کو فوراً قبول فرمایا۔ اگر کوئی بیمار آیا، کوئی پریشان آیا کہ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ نے اس کی دعا کے صدقے میں اس پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دیا۔
बीमारों की बीमारियों को दूर फरमा दिया। नाम था जुरेज। लोग आया करते थे दुआएं करवाने के लिए, हाथों को चूमा करते थे, पैरों को चूमा करते थे और उससे मिलना बड़ा फख्र समझते थे। सारी बस्ती वाले इस बात पर रश्क करते थे कि हमारी बस्ती में अल्लाह का इतना नेक बंदा रहता है, अल्लाह का वली रहता है। लेकिन एक दिन ना उसी जुरेज के दिमाग में ये बात आई कि यहां पर मुझे ये सारे लोग आते हैं, परेशान करते हैं, मैं डिस्टर्ब होता हूं इबादत करने में, मुझे परेशानी होती है, यहां जो सारे लोग आ जाया करते हैं। उसने अपना ये जहन बनाया कि अब मैं अनकरीब बस्ती को छोड़ दूंगा और बस्ती को छोड़ करके मैं कहीं जंगलात में चला जाऊंगा, वहां जाकर के अपनी कोठरी बनाऊंगा और अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दूंगा। मेरे अजीजों, उसने ऐसा ही किया। बस्ती को छोड़ा, शहर को छोड़ा, दूर एक पहाड़ पर जाकर के उसने एक कोठरी को अपनी बनाया, वहां जाकर के अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दिया। अल्लाह की इबादत करना उसने शुरू किया, सजदों पे सजदे करता रहा, अल्लाह की हम्द बयान करता रहा, रब की तारीफ करता रहा। वक्त गुजरता चला गया। उसकी बूढ़ी मां भी उसके साथ नीचे रहा करती थी, लेकिन वहां जो गया था वो अकेला गया था। लेकिन मां का दिल तो मां का दिल होता है ना, कब तक अपने बेटे से दूर रहती। मां पहाड़ पर चढ़ती है और बड़ी तकलीफों के बाद में, बड़ी मुशक्कतों के बाद में, बड़ी परेशानी के बाद में वो उस मकाम तक पहुंचती है कि जहां उसका बेटा जुरेज रहता है, जहां उसने कोठरी बनाई थी अल्लाह की इबादत करने के लिए, और अकेले में वो चला गया था। जब मां पहुंची तो देखा कि दरवाजा अंदर से लगा हुआ है। मां ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, बेटा जुरेज दरवाजा खोलो। अंदर जुरेज क्या कर रहा है? अल्लाह की इबादत, सर सजदे में है। शैतान एकदम वहां पहुंच जाता है। शैतान ने अपना वहां भी काम दिखाना शुरू कर दिया। जुरेज, अल्लाह की इबादत कर रहे हो, अगर दरवाजा खोलोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह नाराज हो जाए। इबादत को छोड़ करके मां की बात जाकर के सुनोगे, कहीं ऐसा ना हो जुरेज अल्लाह नाराज ना हो जाए। फिर दस्तक दी दरवाजे पर, बेटा जुरेज दरवाजा खोलो। फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं, फिर कोई जवाब अंदर से नहीं आता है। तीसरी मर्तबा फिर दस्तक दी, फिर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अंदर जुरेज अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, अंदर जुरेज अल्लाह की इबादत कर रहा है। दरवाजा जब 3 मर्तबा में नहीं खुला तो मां के दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची। ये बेटा कि जिसको मैंने पाला और मैंने पाल पोस करके इसको बड़ा किया, इसकी अच्छे तरीके से मैंने परवरिश की, आज ये इतना बड़ा हो गया है कि अपनी मां के लिए दरवाजा नहीं खोलता, अपनी मां को अंदर नहीं आने देता है, अपनी मां के लिए ये दरवाजा नहीं खोलता है। तो उस वक्त में उसकी मां ने कहा था कि जुरेज दरवाजा नहीं खोलता, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, तो इस दुनिया से नहीं जाएगा कि जब तक किसी फाहिशा, किसी गंदी औरत का चेहरा नहीं देख लेता है। मां के दिल से आह निकली थी तो वो तो कबूल होना ही थी। जब एक औरत पहुंची ना कोठरी के अंदर तो उसने कहा कि मेरे साथ में ज़िनाकारी कर। जुरेज ने फौरन मना कर दिया कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, मैं इस काम को अंजाम नहीं दूंगा। उसने बहुत इसरार किया, जुरेज मना करता रहा। तो उसके बाद में वो औरत नीचे आई ना, उसी पहाड़ के नीचे, तो वहां एक चरवाहा रहा करता था। उसने उस औरत के साथ में गलत काम किया, जिनाकारी की, हरामकारी की। उससे एक बच्चा पैदा होता है। एक बच्चा जब पैदा हुआ तो सारे शहर वाले, सारी बस्ती वाले ये कहा करते थे, ये बता कि ये बच्चा कहां से आया है, ये बच्चा तेरे पास में कहां से आया, ये बच्चा किसका है। तो वो सारी बस्ती में घूमती थी और कहती थी ये बच्चा किसी और का नहीं है, बल्कि ये बच्चा उसी जुरेज का है कि जिसके पास तुम दुआएं करवाने के लिए जाते हो, कि जिसको तुम अल्लाह का वली मानते हो, कि जिसको तुम बहुत बड़ा नेक इंसान मानते हो, उसी ने मेरे साथ में हरामकारी की है और उसी से फिर ये बच्चा पैदा हुआ है। सारे शहर के अंदर ये बात फैल जाती है। शहर वाले जो अब तक हाथों को चूमा करते थे, अब तक जो दुआएं लेने के लिए जाते थे, अब सब ने बुरा कहना शुरू कर दिया, सब ने गालियां देना शुरू कर दी। बात होते होते दरबार में पहुंची बादशाह वक्त के। बादशाह वक्त ने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि जाओ, जंजीरें लेकर के जाओ और जुरेज के हाथों में
پیروں میں زنجیریں ڈالنا، اس کو زنجیروں سے باندھنا اور اس کو گھسیٹ کر کے لانا۔ جب یہ گئے نا درباری گھسیٹ کر کے لائے جریج کو، پوچھا آخر معاملہ کیا ہے، میرے ساتھ میں یہ اتنی سختی کیوں اختیار کی جا رہی ہے، میرے ساتھ میں یہ کیا ہو رہا ہے، میرے ہاتھ کیوں باندھے جا رہے ہیں، مجھے کیوں گھسیٹا جا رہا ہے۔ سارے درباریوں نے کہا کہ چلو تمہیں احساس ہو جائے گا، چلو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہ وقت نے تمہیں بلایا ہے، دربار لگا ہوا ہے، سارے شہر والے، ساری بستی والے وہاں موجود ہے۔ جب جریج کو سب نے دیکھا تو کسی نے پتھر مارنا شروع کیا، کوئی چپل مارتا تھا، کوئی گالیاں دیتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، جس کے منہ میں جو آتا تھا وہ کہتا تھا کہ اے جریج، ہم تو تجھے اتنا اچھا سمجھتے تھے، تو تو اتنا گناہگار انسان نکلا، تو تو اتنا بیکار انسان نکلا، ہم نے تو بڑا اچھا تجھے جانا تھا، بڑا اچھا تجھے سمجھا تھا۔ جس کے منہ میں جو آتا تھا وہ جریج کو کہتا تھا۔ جریج یہ پوچھتا رہا، یہ تو بتاؤ کہ میری خطا کیا ہے، میری غلطی کیا ہے۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ یہ جو عورت کھڑی ہے اس کو جانتے ہو؟ جریج نے کہا کہ ہاں، اس عورت کو میں جانتا ہوں، یہ آئی تھی میری کوٹھری میں، مجھ سے حرام کاری کرنے کے لیے اس نے کہا تھا، اور اس کے گود میں جو بچہ ہے، اے جریج یہ بتاؤ کیا یہ تمہارا بچہ ہے؟ جریج نے کہا نہیں، یہ میرا بچہ نہیں ہے، اس بچے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی گواہ ہے تمہارے پاس میں؟ جریج نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ پھر یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے؟ جریج نے کہا اب دیکھیں کتنا بارگاہ مقبول الہی بندہ تھا، کتنا اللہ رب العزت نے اس کو نوازا تھا کہ جب بھی دعا کرتا اللہ قبول فرما لیتا۔ جریج نے کہا میرے پاس کوئی اور گواہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بچہ خود بتائے گا یہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے۔ اب سارے شہر والے پریشان، سارے لوگ پریشان تھے کہ آخر یہ چند ماہ کا بچہ بول کیسے سکتا ہے، چند ماہ کا بچہ کیسے بول سکتا ہے۔ سارے لوگ اس بات پر حیران تھے۔ جریج نے کہا کہ میرے ہاتھوں کو کھولا جائے، میرے پیروں سے یہ بیڑیاں نکالی جائیں۔ جب ہاتھ پیر اس کے کھول دیے گئے، جریج اس بچے کے قریب جاتا ہے، اس کی ناک پر انگلی رکھتا ہے اور پوچھتا ہے بتا اے بچے تو میرا ہے یا کسی اور کا ہے؟ جب اپنی انگلی رکھی تھی تو اس بچے نے بولنا شروع کیا کہ بادشاہ میں جریج کا بچہ نہیں ہوں، بلکہ میری ماں نے جو اسی پہاڑ کے نیچے ایک چرواہا رہتا ہے اس کے ساتھ میں غلط کام کیا تھا، اسی سے میں پیدا ہوا ہوں، میں جریج کا بچہ نہیں بلکہ میں اس چرواہے کا بچہ ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ سارے شہر والے، ساری بستی والے کہ جنہوں نے اب گالیاں دینا شروع کر دی تھی، جنہوں نے مارنا شروع کر دیا تھا، پھر اس کے قدموں میں آ کر کے گر جاتے ہیں، پھر جریج سے معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بادشاہ وقت نے کہا اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ جاؤ کوٹھری جو مٹی کی اینٹوں کی بنی ہوئی ہے اس کو توڑ دو اور وہاں جا کر کے سونا اور چاندی کی اینٹوں سے اس کی کوٹھری تیار کرو کہ جس میں یہ عبادت اللہ رب العزت کی کرے گا۔ اس کے بعد میں میرے عزیزو، جریج کبھی ہنستا تھا، کبھی روتا تھا، کبھی ہنستا تھا، کبھی روتا تھا۔ کسی نے پوچھا جریج ہنسنے کی وجہ کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو جریج نے جواب دیا تھا کہ آج جو میں یہ ہنس رہا ہوں، ہنسنے کی وجہ تو یہ ہے کہ میری مٹی کی اینٹوں کی کوٹھری کو تڑوا کر کے سونا اور چاندی کی اینٹوں کی بنا دیا گیا ہے، لیکن روتا میں اس لیے ہوں کہ آج جو مجھے سارے شہر کے سامنے، ساری بستی کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے یہ جو مجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ میری ماں ایک دن آئی تھی اور میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا، میری ماں کے دل سے یہ آہ نکلی تھی، اس نے میرے لیے یہ جملے کہے تھے، جریج تو تب تک نہیں مرے گا جب تک کسی فاحشہ عورت کا منہ نہیں دیکھ لیتا، جب تک تو ذلیل نہیں ہو جاتا ہے۔ آج جو میں ذلیل ہوا ہوں، یہ جو میں آج رسوا ہوا ہوں، میری ماں کا دل دکھانے کی وجہ سے میں رسوا ہوا ہوں۔ تو دیکھیں میرے عزیزو، آپ کتنے بھی بڑے نیک ہیں یا کتنے بھی بڑے عبادت گزار بندے ہیں اللہ کے، یا کتنے بھی آپ متقی پرہیزگار ہیں، لیکن اگر ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں ہے، ماں باپ کے آپ فرما بردار نہیں، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ایک بات یاد رکھنا، وہ آپ کی نیکیاں کسی کام کی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ کا معاملہ ہے۔ وہ ایک شخص
پیش ہوگا نا قیامت میں، بہت ساری نیکیاں، نمازیں، روزے اس کے پاس ہوں گے، لیکن حکم ہوگا جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے۔ فرشتے عرض کریں گے مولا اس کے پاس میں تو اتنی نیکیاں ہیں، یہ تمام تر نمازیں اور روزے اور حج، زکوٰۃ، تمام اور نیک معاملات، میرا رب ارشاد فرمائے گا کہ یہ تمام تر نیکیاں اس کے پاس تھیں، لیکن اس نے زندگی میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کر لی تھی، جس کی وجہ سے اس کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو حکم تو یہ دیا گیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں ضعیفی کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو کبھی بھی ان سے اف تک نہ کہو، ہنہناؤ نہ، انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ یہاں تو حال ہی کچھ اور ہے، لوگ مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں، پھر ماں باپ کے گزرنے کے بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے نا کہ ہاں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی، اللہ کی کتنی انمول یہ نعمت تھی کہ ہمارے ماں باپ حیات تھے، ہمارے پاس میں موجود تھے، کہ انہی کے صدقے میں اللہ ہمارے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما رہا تھا۔ اس چیز کا احساس تو پھر ان کے جانے کے بعد میں ہوتا ہے۔ پھر آپ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ان کے لیے تمام پھل لائے جا رہے ہیں فاتحہ کے لیے کہ سارے پھل آنے چاہیے، اور جب بھی تیجے کا معاملہ ہو تو اتنے چنے آنے چاہیے، تو پھر اس کے بعد میں میرے عزیز کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فاتحہ خوانی سے انکار نہیں ہے، لیکن کتنا بہتر ہوتا کہ آج تو ان کی فاتحہ کے لیے یہ سارے پھلوں کا، بڑے بڑے اچھے پکوانوں کا انتظام کر رہا ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ تو ان کی زندگی میں ان کو کبھی کچھ لا کر کے دے دیتا، جب وہ حیات تھے ان کو زندگی میں تو چند پھل لا کر کے کھلا دیتا، اللہ رب العزت تجھے اسی کا اتنا ثواب عطا فرماتا، اللہ رب العزت اسی کے صدقے میں تیری زندگی کو تبدیل فرما دیتا۔